اچھا، اب اس مسئلے میں جو پیچیدگی ہے اس کو بھی سمجھنا پہلے ضروری ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس کے حل کی طرف جائیں۔ ایک تو یہ کہ تقدیر پر بحث کرنے کی اس لیے ممانعت بھی ہے کیونکہ اس میں جب بھی اس بحث و مباحثے میں جو پڑھیں گے لوگ تو پھر دو ایکسٹریم جائیں، مطلب قدریہ یا جبریہ میں انسان کو جانا پڑے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی اہم حدیث ہے جس کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، اور یہ حدیث جو ہے ترمذی شریف میں موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو ہم تقدیر کے مسئلے پر بحث کر رہے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پہ آئے تو وہاں پہ صحابہ کرام اس مسئلے پر بحث کر رہے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایک دم شدت غضب سے سرخ ہو گیا، جس کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ انار کے دانے آپ کے جو ہے نا عارض جو اقدس پر نچوڑ دیے گئے ہیں، آپ کا چہرہ اس طرح سرخ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی حاذا امرتم ام بحاذا ارسلت الیکم، ٹھیک ہے، کیا تم کو اسی کا حکم دیا گیا ہے؟ کیا میں تمہاری طرف اسی چیز کے ساتھ بھیجا گیا ہوں؟ یعنی آپ نے ڈانٹتے ہوئے صحابہ کو فرمایا انما ہلک من کان قبلکم حین تنازعوا فی ھذا الامر۔ یہ ہے بات، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، ایمان القدر کی جو سگنیفیکینس ہے وہاں پہ اس کی بھی آپ کے سامنے جو ہے وہ بات واضح ہوتی ہے کہ تم سے پہلی قومیں اسی وقت ہلاک ہوئی جب انہوں نے اس مسئلے پر مباحثہ کیا، ہلاک ہو گئے۔ یعنی قوموں کا عروج و زوال جو ہے وہ اس مسئلے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس مسئلے میں کجی آ جائے، یعنی اس ایمان بالقدر کے اندر کجی آ جائے تو قوم جو ہے وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہے۔ تو عزمت علیکم اللہ تنازعوا فیہ، تو انہوں نے ان سے عہد دیا کہ میں تمہیں قسم دیتا ہوں کہ آئندہ اس مسئلے میں بحث نہ کروں۔ تو ایک تو بات بڑی اہم ہے کہ اس مسئلے پر بحث جب کی جائے گی تو جو بھی شخص یا جو قوم جو ہے جس کا تعلق کچھ نہ کچھ مذہب سے ہے وہ لازماً جبریہ کے اندر چلی جائے گی، جبریہ نظریے کے تحت آ جائے گی۔ یعنی یہ ایک فطری بات ہے نا، جو بھی تھوڑا بہت ایمان رکھنے والا بندہ ہے یا جو قوم جس کا کچھ نہ کچھ تعلق مذہب سے ہے وہ لامحالہ اس مسئلے پر جو ہے وہ جبریہ کی طرف ٹلٹ ہو جائے گی۔ جبکہ کوئی بندہ دہریہ ہے یا دہریت کی سوچ رکھتا ہے یا اس کے اندر اس طرح کے جراثیم ہیں تو یا پھر کوئی قوم جو ہے وہ اگر مذہب سے دور ہے تو وہ جب اس مسئلے پر بحث کرے گی تو وہ لامحالہ قدریہ کی طرف چلے جائے۔ تو اس لیے آپ سے فرمایا کہ جو ہے قومیں تباہ ہو گئی اس مسئلے پر بحث کر کے۔ اب اس مسئلے پر بحث کرنا کیوں مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پہلے سمجھنا ضروری ہے کہ دیکھیں دنیا میں چھوٹے موٹے پلان ہوتے ہیں جو انجینئرز بناتے ہیں یا فرمز بناتی ہیں، انجینئرنگ فرمز بناتی ہیں، اس کو عام بندہ نہیں سمجھ پاتا، ٹھیک ہے، یعنی پلان ہوتا ہے نا، فار ایگزامپل کسی بلڈنگ کی کوئی پیچیدہ بلڈنگ ہے، اس کا کنسٹرکشن پلان ہے، وہ عام بندہ نہیں سمجھ پاتا جو کسی جو ہے کنسٹرکشن فرم نے بنایا ہو۔ تو یہ لوہے محفوظ جو کہ اللہ تعالیٰ کا کامل و اکمل پلان ہے اس ہستی نے بنایا ہے جو کلی علم رکھتی ہے، ٹھیک ہے، کامل علم اور حکمت رکھنے والی ہستی نے بنایا ہے، اس کو ایک محدود ذہن رکھنے والا انسان کیسے سمجھ سکتا ہے؟ یہاں پہ اصل میں غلطی ہو رہی ہے، ہم اس مسئلے کو غلط طریقے سے اپروچ کر رہے ہیں۔ ہم اپنے محدود ذہن سے ایک ایسے پلان کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہماری سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پہ بڑی خوبصورت بات کی ہے، مسئلہ جبر و قدر ان کی کتاب ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ کتنا باریک مسئلہ ہے۔ وہ اپنے ایک مثال پیش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں کچھ تحریر لکھنا چاہتا ہوں تو میں اپنے ماحول اور اپنے جسم کی کتنی جو ہے جو طاقتیں ہیں، قدرتیں ہیں، ان کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوں۔ میں لکھنا چاہتا ہوں کچھ تو پہلے میرا ذہن جو ہے وہ اس میں یکسوئی ہونی چاہیے، ماحول میں بھی یکسوئی ہونی چاہیے، اگر شور مچا ہے میں نہیں لکھ سکتا، میرے پاس جو ہے قلم ہونا چاہیے، صحیح ہونی چاہیے، پیپر ہونا چاہیے، میرا جسم جو ہے اس کے اندر کوئی بیماری نہیں ہونی چاہیے، پیٹ ٹھیک ہونا چاہیے، جسم ٹھیک ہونا چاہیے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی ایون دو کہ میں ایک تحریر لکھنا چاہتا ہوں تو میں اپنے جسم کی اور اپنے ماحول کی کتنی ہی چیزوں پر جو ہے ریلائے کر رہا ہوں۔ تو یعنی اور اس پورے سینیریو کے اندر مجھے اختیار اللہ تعالیٰ کچھ دیتے ضرور ہیں، لیکن کب دیتے ہیں، کتنا دیتے ہیں اور کب واپس لے لیتے ہیں، کب مجھے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جو طے کیے ہوئے اسباب ہیں ان پر ان پہ لامحالہ ریلائے کرنا پڑتا ہے، اور کب جو ہے میں اپنی قدرت سے کچھ کر سکتا ہوں، یہ اتنی باریک چیزیں ہیں اور
اتنے اس کے اندر باریکی ہے کہ ہمارا ذہن اس کو گریسپ نہیں کر سکتا. یہ تو میں وہ کہتے ہیں کہ میرے ایک عمل کی بات ہو رہی ہے, میں ایک تحریر لکھنا چاہتا ہوں تو یہ مسائل ہے. تو پھر تمام مخلوقات کو آپ سامنے رکھیں, ان سب کے اپنے اپنے سرکمسٹانسز ہیں, اپنے اپنے حالات. تو اتنا کمپلیکیٹڈ اور اتنا کمپلیکس پلان ہے جس کو ہم اپنے محدود ذہن سے سمجھنے کی کوشش کریں. تو یہ ہے مسئلہ جو کہ اس مسئلے کی جو سنگینی ہے وہ ہمارے سامنے ہے. لیکن کیا کریں, سوالات تو پھر بھی پیدا ہوتے ہیں, ان کا حل, ان کو کیسے حل کریں؟ یعنی آخر ہم کیا, ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے؟ آیا ہم بس سب کو چھوڑ کے بیٹھ جائیں, یا یہ ہے کہ ہم جو ہے یہ سمجھے کہ تقدیر کچھ نہیں ہے؟ تو اب یہاں پہ اس مسئلے کا حل بھی کرنا ہے ہم نے, یہ بھی ہماری مجبوری ہے. لیکن اس مسئلے میں بحث کرتے ہیں تو پھر گمراہی ہوتی ہے. تو کیا یعنی کریں تو کیا کریں؟ ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اس پہ جو ہے تصور نمبر جو 4 ہے, ہوپ فلی آپ کے سامنے جو کمپلیکسٹی ہے اس کی وہ آگے ہوگی. آپ کو یہ مسئلہ کلیئر ہو گیا ہوگا کہ اس پہ جو بحث کرنے کی ممانعت ہے وہ کیوں ہے. تو وہ ہوپ فلی آپ کے سامنے کلیئر ہو گیا. اگر آپ کو سمجھ آ گیا یہ اس کی جو کمپلیکسٹی ہے, یا یہ جو بات میں نے آپ سے کی ہے کہ ایک محدود ذہن رکھنے والا شخص جو ہے وہ ایک ایسے پلان کو نہیں سمجھ سکتا, گریسپ نہیں کر سکتا جو کہ اس ہستی نے بنایا جو کامل علم اور کامل حکمت رکھنے والی ہے. تو اس لیے جو ہے اس پر بحث کرنے کی ممانعت ہے. تو یہ ہوپ فلی یہ بات بھی آپ کے سامنے کلیئر ہوگی. لیکن مسئلے کا حل بہرحال ہمیں کرنا ہے. وہ الگ بات ہے کہ اگر ہم اس مسئلے کا حل نہیں کریں گے تو پھر لا محالہ ہمیں ان دونوں بلاکس میں سے کسی میں جانا پڑے گا, یا تو قدریہ بننا پڑے گا یا جبریہ بننا پڑے گا. تو یہ ہماری مصیبت, ہمارے لیے ایک بڑی مصیبت والی